یہ مطلب ہے یہ جو منی ہے نا منی یہ اللہ کا حسن ہے. مقام غدیر پہ کھڑے ہو کے حضور نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے کہا من کنت مولا منو مولا من دے. میں بڑے مزے میں ترجمہ کر رہا ہوں. من کنت مولا جدا میں مولا یعنی حضور صحابہ نو فرما رہے ہو دسو منو مولا من دے ہو. میں لبیک مننے فرمایا پھر فاضا علی مولا. تو حسن کے لیے کوئی فضیلت نہیں آپ کے نانا کی طرف سے. جناب حسین پاک نے بڑا محسوس کیا. آپ پھر چپ کرے کی پیان ہے. اگر حسین ساری کائنات کا امام ہے حسن حسین کا امام ہے. یا حسین 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 یا حسین. دیکھ رہا تھا حسین منی وانا من الحسین. 3 ناطقہ بھی پڑھے ہوئے ہیں. گفتگو 10-15 منٹ کی ہے. شاہ جی حضور جانتے ہیں صبح جمعہ بھی ہے. یہ 2 خطاب بولنے کے ہیں. یہ میرا سال کا سفر بھی اٹک کی طرف ہے. لمبا سفر ہے. ابھی بھی میں اٹک سے ہی آیا. اٹک سے پاک پتن سے لاہور جمعہ پھر اٹک. میری نیند کی لمبے سفر کرتے ہیں اس لیے 15 سے 20 منٹ گفتگو ہے. حسین منی. اچھا یہ فرمان کیسے آیا؟ میرے پاس یہاں پہ 3-4 حوالے ہیں محدثین کرام کے بھی مورخین کے بھی. یعنی امام ترمذی کو لے لیں مسلم کو لے لیں دیگر محدثین کرام. نماز کے لیے حضور نکلے صحابہ ساتھ ہیں. کھیل کے میدان سے گزر ہوا تو ایک بہت چھوٹی عمر کا شہزادہ کھیل رہا تھا. حضور رک گئے. شہزادے کے قریب چلے گئے. ایک ہاتھ ٹھوڑی پہ اور ایک ہاتھ سر پہ. یوں چہرہ قریب کیا. اپنے لب مبارک شہزادے کے لبوں پہ رکھے. بوسہ لیتے ہی فرماتے ہیں حسین و منی. بوسہ لیتے ہی زبان سے نکلا حسین و منی. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جب آپ فضائل میں گم ہو جائیں گے کوئی طرح جانے کا ٹائم نہیں ہوگا. ہم چشتی ہیں اور یہ ہمارا مشرف ہے. آپ جانتے ہیں بابا صاحب کی شہادت ہی حسین حسین کر کے ہوئی. میرے دادا بریلی شریف سے پڑھے ہوئے تھے. آپ فرماتے تھے کہ حضرت باقر علیہ السلام بالعموم دیکھتے تھے کہ زین العابدین تسلسل سے رو رہے ہیں. وضو کرتے ہیں رو رہے ہیں, نماز پڑھتے ہیں رو رہے ہیں. 40 سال زین العابدین ظاہری دنیا میں حیات رہے. تو وضو کرتے بھی رو رہے ہیں, پانی خرید کیا رو رہے ہیں. جناب باقر عرض کرتے ہیں بابا ہر وقت روتے ہیں, کبھی بھی آپ کو چپ نہیں دیکھا. پانی پیش کرتا ہوں تو پھر روتے ہیں, وضو کرواتا ہوں تو پھر روتے ہیں. وجہ کوئی ہے؟ فرمایا بیٹا جب پانی سامنے آتا ہے اصغر یاد آتا ہے, جب وضو کرتا ہوں تو بابا یاد آتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں جب آپ ان چیزوں میں اپنے آپ کو ضم کریں گے نا پھر آپ ادھر ادھر نہیں جائیں. اچھا میں اگر اس کی توضیح کروں گا اس حدیث کی توضیح میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. فرمایا حسین منی. یہ جو اللہ اس طرح سے بعد میں دیکھیں گے حسین منی, یہ ذرا سمجھیے گا. حسین منی کیا ترجمہ ہے؟ حسین مجھ سے, مجھ سے. لیکن آگے نہیں چلتا وانا من الحسین, یہ پھر لمبی ہو جائے گی, آگے نہیں چلتا. بس اتنا سمجھیے حسین منی. جس کا دل کرے گا کہ میں حسین سمجھوں وہ پہلے منی سمجھے. کیونکہ نبی رحمت نے فرمایا ہے حسین منی. پہلے منی سمجھو, منی کیا. اچھا میں منی پہ نا 10-12 آیتیں فوراً پڑھوں گا, رکوں میں کیونکہ رکنے کا وقت نہیں ہے. فوراً پڑھوں گا. منی کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے منی
ذات رسول، اس میں سے حسین. اب ذات رسول سمجھیے گا. اللہ فرمائے منی کا مقام یہ ہے، یہ الف سے انا اعطیناک الکوثر ہے. منی منی با سے بشیروں و نذیرہ ہے. منی تا سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ہے. منی سا سے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا ہے. منی جیم سے جاہدوا فی سبیل اللہ ہے. منی سین سے سراجا منیرا ہے. منی شین سے شاہدم و مبشر و نذیرہ ہے. منی دال سے داعین الی اللہ. منی زال سے ذالک الکتاب ہے. منی را سے رؤوف الرحیم ہے. منی کاف سے کونوا مع صادقین ہے. منی کاف سے قد جاءکم من اللہ نور ہے. منی واو سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور بھائی منی یا سے یاسین فرما رہا ہے حسین و منی. نہیں میرے دوستوں نے غور نہیں کیا. اور بھائی منی سمجھ میں نہیں آنا حسین کیسے فرما. اس منیت میں سے حسین ہے نا. اچھا ایک منٹ ذرا ٹھہرنا، میں نا ایک اہم امر کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروں. بس یہی سمجھنا آج حسین و منی. شاہ جی نے بڑے پیار سے آج کا وقت حکم کیا ہے، اور یہ جو آج کا پروگرام ہے یہ کئی دن سے ڈسکس ہو رہا ہے. کئی دن سے ضرور ڈسکس ہوتے ہوئے پھر آج کا دن کہہ پایا. میں نے گزارش عرض کی کہ قصور سے سیدھا میں آپ کی طرف آدمی جو ہوگا. میں اپنے گھر میں آیا ہوں اور بڑی ٹھنڈ پڑتی ہے یہاں پہ. نسبتیں ہیں نا، ایک میرے دیکھیں نسبتیں کئی ہیں. میری سرکار کی اولاد بھی تو ہے، بابا صاحب کی اولاد ہے نا، نسبت تو ہے نا. اچھا ذرا یہاں پہ ذرا توجہ کیجیے. بس ایک تو اشارے میں کروں گا، پھر انشاءاللہ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، پھر آپ سلسلہ نعت ثانی آگے جاری رکھیے. منی کا مقام ہے، اللہ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم. اللہ فرما رہا ہے منی جیسا اخلاق کسی کا نہیں. توجہ دوبارہ سمجھو، میں پھر عرض کرتا ہوں. خلاق کائنات فرما رہا ہے رسول کے اخلاق جیسا کسی کا نہیں اخلاق. رسول اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہے. جس کے اخلاق اللہ بیان کرے نا، اس کی زبان سے نکلا تھا حسین و منی. اس کی آپ کو لگتا ہے یہ کیوں نہیں بنتا؟ اس کی کو لگتا ہے آپ نے بات نہیں کیا. چلو حضرت حسن اور حضرت حسین کے اخلاق، جس منی نے کہا یہ دونوں میرا ہی ہے، جی جی بالکل ایسی ہی. رسول خدا نے فرمایا جس کا دل کرتا ہے کہ محمد کو سر سے لے کے ناف تک دیکھا جائے، حسن کو دیکھو. اور جس کا دل کرے ناف سے پاؤں تک حضور کی زیارت کرنی ہے، حسین کو. غور ویسے نہیں کیا، سن تو سن لیا ہے، لیکن اگلا جملہ غور کروائے گا. حضور فرماتے ہیں سر سے لے کے ناف تک میں حسن ہوں. یار دھیان کرو، کچھ ہوتی ہے محفل خواص، یہ خاصوں کی محفل. میرا بہت آنا جانا ہے پورے پاکستان، اور بڑے بڑے کلگیوں والے علماء میرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. ہر جملے ہر جگہ کے لیے نہیں ہوتے. حضور فرماتے ہیں، سنیں جی سنیں، حضور فرماتے ہیں، غور نہیں کیتا تمہارے. حضور فرماتے ہیں سنو، سر سے لے کے ناف تک میں حسن ہوں، اور ناف سے لے کے ان پاؤں تک میں حسین ہوں. اگر میں دنیا سے چلا جاؤں جس کا دل کرے محمد کو دیکھنا ہے، حسن کو دیکھو، حسین. اچھا اب ذرا غور کیجئے گا، میں محتاط بھی بڑا ہوں، بے فکر رہیے. آن دا ریکارڈ بھی اگر ہو جائے تو فکر والی بات نہیں ہے. یعنی گویا معلوم ہوا حسن حسین چلتے پھرتے محمد.
حسن حسین اکٹھے کر لو تو محمد بنتا ہے. اور بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا حسین ہو منی، ذرا منی سمجھیے، منی سمجھے، بس تقریباً آدھی گفتگو میں کر چکا ہوں، آدھی اب ذرا منی سمجھیے. سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم ماشاء اللہ فرماتا ہے سنو کائنات والو، محمد میرا احسان ہے، محمد میرا احسان، محمد میرا. میں دوبارہ عرض کرنا ہے، اس آیت میں پھر پڑھنا. میں تمہیں پہلے دسیا ہے حسین سمجھ رہے نا، یہ منی سمجھو. حسین سمجھ رہے، سمجھنا جی، منی سمجھو نا. جنی منی دی معرفت ہو جائے گی حسین سمجھ آ جائے. جس شدائی کو منی کا ہی نہیں پتا وہ دسے گا حسین کی. پہلے منی سمجھو نا. اب میں منی کے لیے آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول. سنو کائنات والو، محمد میرا احسان ہے. اور یار تسی سارے بھی چوپ ہو جاؤ، پھر بھی محمد اللہ دا احسان ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں محمد دیا، یہ میرا احسان ہے. یہ ساری باتیں احسان ہی ہے نا، محبوب کے لیے نہ کو دینا. یار اپنا محبوب تے نہیں نہ کوئی دینا. تے جدوں اونے محبوب سانو دے چھڑیا ہے تے احسان ہی ہے. احسان ہے نا، سارے بولو. اب جو لفظ احسان ہے نا، ایک پنسل مل جائے گی. یہ جو لفظ احسان ہے نا، احسان احسان اے لفظ احسان ہے. لکھے الف ہا شین الف نون، اے احسان ہے. علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں اللہ فرمایا محمد میرا احسان ہے. بیٹا بولو محمد میرا احسان. مننا کا معنی ہوتا ہے احسان. علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالی یہ لغت کے امام ہے، بہت بڑا لغت کا امام. یہ لکھتا ہے یہ جو لفظ احسان ہوتا ہے نا، احسان کا مادہ چونکہ حسن ہے، احسن ہے. احسان کا معنی ہوتا ہے کہ ایسی شخصیت، ایسا وجود جس کے حسن میں کسی قسم کا نقص نہ. یعنی آپ جستجو کرنا بھی چاہیں آپ کو نقص ملے گا. A to Z جو وجود کامل ہوتا ہے نا، اسے احسان کہتے ہیں. اچھا میں نے عبارت پڑھ لیں پھر سمجھ آ جائے. احسان ایسا عمل ہے جس میں حسن و جمال کی ایسی شان موجود ہو کہ ظاہر و باطن میں حسن ہی حسن ہو. ظاہر و باطن میں حسن ہی حسن ہو، اس میں کراہت اور ناپسندی کا امکان ہی نہ ہو. یہ عبارت علامہ راغب اصفہانی دی احسان دی تعریف. یہ مطلب یہ ہے کہ جس میں ذرا بھی نقص نہ ہو، ظاہر و باطن حسین ہو، اسے احسان کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے محمد میرا احسان. اللہ فرماتا ہے محمد میرا احسان ہے. ہوں میں واہ ساری آیتاں بھی پڑھا نا تے نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ اللہ کے حسن کو محمد کہتے ہیں. بیٹا اصل میں آپ بچے ہیں نا، یہ بڑے کامل لوگ ہیں. کیا بات ہے، مجھے تو پتہ ہے نا، بڑے کامل لوگ ہیں. اور یہ محی الدین ابن عربی کے فالوور ہیں. ہم وجودی لوگ ہیں. ہم بابا فرید والے ہیں. بابا فرید نے کہا من نیم اللہ یارا من نیم شر فرم جانے. بابا صاحب فرماندے نے میں تے ہے ہی نہیں، وہ آپ ہی ہے.
چلو چھوڑو بات چار یار حاجی خواجہ قطب فرید فرید یا فرید. دیکھیں یہ ہمارا برملا مذہب ہے, مطلب کوئی چھپا نہیں ہے, کوئی ڈرائنگ روم والا مذہب نہیں ہے. میں تو برملا عرض کی کرتا ہوں کہ ہم فریدی ہیں, ہم چشتی ہیں, ہم فرید والے ہیں, سر سرم جان جانا تن یم والے ہیں, ہم دیکھ کے سجدہ کرنے والے ہیں. اچھا چلو چھوڑو بات نہیں اور نہ چلی جائے. میں گزارش کر رہا ہوں کہ میں بات صحیح طرف جا رہی ہے. اچھا جی, میں اگر ڈھیر بھی آیات پڑھوں گا نا تو نتیجہ یہی نکلے گا اللہ نے فرمایا محمد میرا احسان ہے, تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مصطفیٰ حسن الہ ہے, حضور حسن الہ. نہیں غور کی تب دوبارہ کرنا, حضور حسن الہ. تسی سارے بھی چپ کر جو, پھر بھی حضور حسن الہ ہے. کئی یوسف وارا حضور دے حسن, حضور حسن وہ نہیں بولتے ہو پھر. یار میں دسنا تمہیں ٹھہروں, فرما رہے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اچھا والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. یہ مطلب ہے پھر آپ ہی پیاند ہے آ جے میرا حسن, پھر آپ ہی آندہ ہے نا پیاند. میں بھی تیہی کہنا حضور حسن الہ ہے, حضور حسن الہ ہے. دیکھیں میں بڑی ترتیب سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ جو منی ہے نا, منی ہم نے آیتیں پڑھ کے سمجھ لیا اور منطقی انداز سے سمجھ لیا. منی ہے اللہ کا حسن. اب ذرا رکنا, ذرا رک کے سن لیں. منی تک آ گئے کہ منی تو اللہ کا حسن ہے. اور یار آنکھیں سینہ سے آ بیوی وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ سونیا تیرے ورگا میں ویکھے ہی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کسی مائی تیرے ورگیا جنیا ہی نہیں. بولو بھی تو صحیح کہا, کسی مائی تیرے ورگا جنیا نہیں. خلقتا مبرّا من کل عیب, کل عیب. اگر حسان بن ثابت غلط کہتے تو حضور منع کرو, چپ کر یہ کی بیان ہے. آپ اس میں کہی جا ٹھیک آنے جو بیان ہے حضور چپ رہے ہیں نا, اسے حدیث تقریری کہتے ہیں. حضور خاموش رہے ہیں, وہ پڑھتا گیا خلقتا مبرّا من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاء. سارے بندے رکے ہیں, سارے ترجمہ کرنے لگا کانک قد خلقتا کما تشاء. سارے بندے تیری مرضی نال بنے نے, محمد اپنی مرضی نال. یہی ہے نا مانا, یہی ہے نا. حضور جیسا آپ نے چاہا آپ کے رب نے بنایا. یہ مطلب ہے محمد سراپا حسن الہ ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا. حضور سراپا حسن اللہ کا حسن ہے, سراپا حسن الہ ہے. شہزادہ گود میں آیا, دیکھ کے علی نے کہا کہ نام جعفر رکھ لو. جب علی نے کہا نا کہ نام جعفر رکھ لوں, ایک کے لیے سوچا نام حمزہ رکھوں, ان کے لیے سوچا نام جعفر رکھ لوں. خدا کا احسان بولا, علی خاموش. ہم حسن الہ ہیں, یہ حسین ہے. نہیں غور کیا, اس جملے کے ادب کے لیے اٹھنا پڑا ہے. خدا کے حسن نے کہا زہرا تیری گود میں حسین آیا. میں کہہ لوں کہ نبی فرما رہے ہیں زہرا حسن میں اگر میرے جیسا کوئی نہیں نا, حسین جیسا. اب ذرا غور کیجئے, یہ جو اللہ نے فرمایا نا احسان, حضور کو جو اللہ نے احسان فرمایا ہے, اسی کا مادہ ہے حسانہ. حسانہ احسان, حسین, حسن, حسن. جی یہ روٹ ورڈ سیم ہے. This is totally the same root word. فرق نہیں ہے. ڈکشنری کے اعتبار سے روٹ ورڈ میں کمی نہیں ہے, سیم روٹ ورڈ ہے. حسن, حسین. ایسا مطلب منی اگر احسان ہے, اللہ اکبر, منی احسان ہے تائیوں تو حسن ہے, نال حسین ہے. اچھا یہ بھی نہ سوچیا جی, حسن حسین, حسن حسین, حسن حسین, حسن حسین. جڑا لفظ ہے نا حسن, کیا کافی ہے کیا کوئی چیز نہیں. جڑا لفظ ہے, یہ مجھے جڑا لفظ ہے نا حسن, ادھر غور کیجیے. حسن, حسن ذرا حسن بھی سمجھ جائے.
हसन हसन हुसैन हुसैन एन जी हसन ए असल लफ्ज़ है हसनुन हाशा नून हाशा ए बर वजन है कालामुन कालामुन इसी वजन पे आएगा हासानुन। अच्छा हुन जेड़ा लफ्ज़ है ना कालामुन ए दा ध्यान करें कालामुन ए लफ्ज़ है ना कालामुन इसी से एक इसम बनता है इसमें तस्गीर अरबी का कूदा है वो किਵੇਂ बनता है वो बनेगा ते वो आएगा कुलैमुन कालामुन कुलैमुन। हुन तर्जुमा पता की होएगा कालामुन इसके मुकाबले में तर्जुमा करेंगे बड़ा कलम कुलैमुन छोटा कलम रहेगा कलम रहेगा कालामुन बड़ा कलम कुलैमुन छोटा कलम लेकिन रहेगा कलम छोटा है कलम यार समझो मैं की समझाना वहां पे कालामुन बड़ा कलम कुलैमुन छोटा कलम है ये भी कलम है ये भी कलम फर्क ये है कि ये बड़ा है और ये छोटा है लेकिन दोनों कलम है। अब कलामुन के वजन पे है हसनुन कुलैमुन के वजन पे है हुसैनुन इसका मतलब है कलामुन बड़ा कलम कुलैमुन छोटा कलम रहेगा कलम हसनुन बड़ा हसन हुसैनुन छोटा हसन यानी समझ आ गई हसन खुद तो हसन है हुसैन चलता फिरता छोटा हसन यानी हुसैन भी हसन है मगर छोटा है वो भी हसन है ये भी हसन क्यों नाना एहसान है नाना एहसान है ना। अब समझ आई मिन्नी एहसान है एक हसन है एक हुसैन बात तो ये है असल बात तो ये है दुआ करो हमें इनकी मारिफत हो जाए पता नहीं हम किस जगहों पे पड़े हुए हैं हमें इनकी मारिफत हो जाए। मैं एक अर्ज करूं हजरत हुसैन इब्न अली के पास एक बंदे ने आके कहा था कि आपका तो बड़ा मकाम है बड़ी शान है हुसैन इब्न अली सबके इमाम तो हसन के लिए कोई फजीलत नहीं आपके नाना की तरफ से। जनाब हुसैन पाक ने बड़ा महसूस किया आप फिर चुप करेगी प्यार ने अगर हुसैन सारी कायनात का इमाम है हसन हुसैन का इमाम हुसैन जिसे अपना इमाम कहे वो हसन है वो हुसैन साडा इमाम है सब दा इमाम है कायनात का इमाम है ते हसन हुसैन दा इमाम है। अच्छा मैं दो एक जिहत और पढ़ जी माशाअल्लाह अभी दो जिहतें मैंने सिर्फ पढ़ी एक जिहत और पढ़ूंगा उसके बाद फिर इंशाल्लाह इजाजत लेता हूँ। एक शहजादा आया जब वो आया ना शहजादा तो 3 दिन तो बाहर ही नहीं आया अल्लाह जब 3 दिन बाद बाहर आ गया माँ लेके आ गई तो वो भी आ गए फरमाया चाची जी अल्लाह ने बेटा दिया है अल्लाह मुझे पकड़ा तो फिर मैं क्या पकड़ा ना देखता है ना खाता है 3 दिन से परेशान खा पी नहीं रहा मैं इसीलिए तो हम आए हैं हमें पकड़ाइए तो सही और फरमाया क्या पकड़ाऊं देख भी नहीं रहा फरमाया कह जो रहा हूँ तो पकड़ाऊं यूं देखा यूं गोद में आया फौरन आंखें खोल अब जब आंखें खोली माँ को तसल्ली हो गई मैं तो परेशान थी अब खा पी नहीं रहा फरमाया खाएगा अपना लब मुबारक ने करीब किया हाँ जी इसे अली कहते हैं अच्छा भाई लब मुबारक जब करीब किया ना तो बस एक लम्हे के लिए किया बस गुड़ती मुबारक दी दुआ पे दहन मुबारक की अपने लब मुबारक से डायरेक्ट मौला अली के लब के साथ लब लगा के गुड़ती मुबारक दी मौला मुर्तज़ा ने गुड़ती ली माँ को तसल्ली हो गई। एक लम्हे के लिए जिसने नबी करीम के लुआबे दहन को बतौर गुड़ती लिया रुकना जिसने एक लम्हे के लिए गुड़ती ली
اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول بتا انہیں جو تیری میری بات ہوئی ہے. بلکہ ایک لمحے کے لیے گڑتی لی ہوئی تھی. مقام غدیر پہ کھڑے ہو کے حضور نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے کہا من کنت مولا، مینوں مولا من دے. میں بڑے مزے میں ترجمہ کر رہا ہوں. من کنت مولا جدا میں مولا، یعنی حضور صحابہ نو فرما رہے ہو دسو مینوں مولا مندے ہو؟ میں لبیک مننے ہاں. فرمایا پھر فاضا علی مولا. یہ مطلب ہے شاہ جی جس نے ایک لمحے کے لیے گڑتی لی اسے نبی نے مولا بنا دیا. اور پھر نبی نے یہ بھی کہا کہ ہر قوم کے لیے ہادی ہے، میری امت کے لیے ہادی علی ہے. رکنا نہیں نا میں نے، جس نے ایک لمحے کے لیے گڑتی لی اسے ہادی بنا دیا. پھر والسابقون السابقون اولئک المقربون، مقربین کا امام علی ہے. اچھا تسی سارے بھی چپ ہو جاؤ پھر بھی امام علی ہے. مقربین کا امام علی کیوں بھلا؟ ایک لمحے کے لیے گڑتی لی ہے نا. اچھا خیر نا، میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں. وہ نا حساب کتاب ہو گیا، علماء نے اسے کافی بیان کیا ہے. حکم ہوگا باقی فوہم روکو انہوں انہم مسئولون، ضروری سوال کرنا ہے پروردگار اب کیا کرنا ہے. آپ فرمایا انہاں دے دل وچ علی بھی ہے کہ نہیں؟ جس دل وچ علی ہے تے اونوں ٹکٹ دے دیو، جس دل وچ علی کوئی نہیں اونوں چھٹی کرا دیو. غور ہے یہ تو مطلب ایک لمحے کے لیے گڑتی مل گئی، ڈسیژن ڈے کا امام ہو گیا. ایک لمحے کے لیے گڑتی مل گئی، مقربین کا امام ہو گیا. ایک لمحے کے لیے گڑتی لواب دہن مل گیا، من کن تو مولا ہو گیا. اور وہ پیر میرے علی کا نام سنے؟ گورڑے والے میرے علی شان جان دے ہو، لاہموں کا لہمی ہو گیا. فتوہ لانا ہے تو میرے علی دلانا ہے نا، ساڑھے تھوڑا لانا ہے. لاہموں کا لہمی ہو گیا، جسموں کا جسمی ہو گیا، دموں کا دمی ہو گیا، روحوں کا روحی ہو گیا. یہ ایک لمحے کی گڑتی کے اثرات ہے. ایک لمحہ لعاب دہن پینے والا حل عطا ہو گیا، عطا ہو گیا، مرتضی ہو گیا جی، اور پھر مولا ہو گیا. اچھا پھر والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کمال کا نمازی ہو گیا. علی جیسا نمازی کوئی نہیں، علی جیسا حاجی کوئی نہیں، علی جیسا مشکل کشا کوئی نہیں، علی جیسا حاجت روا کوئی نہیں، علی جیسا ہر درد کی دوا کوئی نہیں. حل عطا ہے، مشکل کشا ہے، کعبے میں آیا ہے، مومنوں کا امام ہے. یہ مطلب ہے جسے بس آخر جملہ عرض کر رہا ہوں، جسے ایک لمحے کے لیے گڑتی مل گئی لعاب دہن کی، اسے اتنے فضائل مل گئے تو جو گود میں 2 سال لعاب حسین پاک محدثین لکھتے ہیں حضرت حسین کو جب بھی بھوک لگنی حضور نے فرمایا زہرا مجھے پکڑانا، حضرت حسین کے لب کے ساتھ لب لگانا. اس کا مطلب ہے منی کے لعاب سے جو پلا ہے. نہیں آپ سمجھے میں بات کر رہا ہوں، جسے ایک لمحے کے لیے حضور کی گڑتی مل جائے وہ علی ہے. اور یار میں کہتے اگے جانا نا تسی چپ بیٹھے ہو، جسے ایک لمحے کے لیے گڑتی مل جائے اگر وہ علی ہے. نہیں تسی سمجھے علی کا مانا ہوتا ہے بلند. کنا بلند پتہ ہی کوئی نہیں. وہ جے پتہ لگ جائے کنا بلند ہے وہ علی نہیں رہندا. محدود بلندی کو علی کہتے ہیں. اسی اجے بھی چوپ میں کو کرتے کرنا لا انفینٹ پتہ ہی کوئی نہیں، بلندی کا معیار ہی کوئی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ابا فرمایا کرتے تھے علی اتنا بلند ہے جس منبر پہ علی آ کے بیٹھتے ہیں نا وہ منبر بھی علی ہو جاتا ہے. یہ میرے ابا کے ملفوظات ہیں. آپ فرماتے ہیں یہاں چکے علی بلند ہے، علی کی بلندی کا پتہ ہی نہیں ہے. تو علی جس منبر پہ آ جائے وہ منبر عام نہیں رہتا، وہ بھی علی ہوتا ہے. جس مصلے پہ علی کھڑا ہو جائے وہ مصلی بھی علی ہے. اچھا یہ تسی پریشان نہ ہو جاؤ تو علی کی زہرا بھی علی ہے. علی ہے مانا بلند ہے. مانا کیا ہے؟
سارے بولو مانا کیا؟ بلند. علی کی زہرا بھی علی ہے. میرے صاحبو علی کا تو حسن بھی علی ہے, علی کا حسین بھی علی ہے. ان میں نہ تھوڑے معیار سماج کی علی کا محمد بھی علی ہے. مانا بلند ہے, بلند ہے, مانا بلند ہے. اب اگر آپ خاموش رہے تو پھر درد بڑھ جائے گا. علی کا اللہ بھی علی ہے. میں شہادت پڑھ کے آپ سے اجازت لیتا ہوں. اور یارا جس کو منی جسے ایک لمحے کے لیے اپنا لعاب دے وہ علی ہے. اب تو علی سمجھ ہے. اور جسے منی ایک لمحے کے لیے اپنا لعاب دے وہ علی بن جاتا ہے. 2 سال حسین یہ لعاب لیتے رہے. علماء فرماتے ہیں حضرت حسین کے وجود کی غذا کا حصہ تھا رسول اللہ کا لعاب. خدا جانے حسین ابن علی کا مرتبہ کیا ہے. ہماری سوچ سے بھی اعلیٰ ہے, ہمارے علم سے اعلیٰ ہے. ہم جتنی مرضی فکر کریں ہماری فکر بھی نہیں پہنچ سکتے. حضرت حسین ابن علی کے مرتبہ کو ہمارے ذہن چھو ہی نہیں سکتے. ان مولویوں کے علم ایک طرف ہے. منی کو دیکھو, منی کو دیکھو تو تمہیں حسین کی معرفت ہوگی. جس کا دل کرے حسین تک آنا ہے. منی تک آؤ نا, منی دے بوئے تے آؤ تے پھر حسین دی سمجھندی الحسنو. ایتھے بندہ کہے میں نماز کوئی نہیں پڑھنی تے جنت لگ جائے گی. بولو اب بولو. بندہ نماز دے انکار کر چھڑے جنت لگ جائے گی. اچھا پکی گل ہے, پکی گل ہے نا, پکی گل ہے. نماز کا انکار کرو جنت نہیں ملے گی. ایک نماز نہیں جو دعا نہیں پڑھی. بلا کے فرمورا نا حسن ادھر حسین ادھر صحابہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت. چھوٹے چھوٹے نے اجے نماز فرض بھی نہیں ہوئی. آپ فرمایا اے بھی جنت کا وارث ہے. وارث نے, وارث نے سارے چوپ ہو جو پھر بھی وارث نے. اچھا وراثت کا پتہ ہے اصول کیا ہے؟ وراثت ہیرارکی کے طور پہ ملتی ہے. میں عرض کرتا ہوں نمازاں پڑھ کے محنتاں کر کے حج کر کے نیکیاں کر کے جڑی لبے نا وہ اجر ہوتا ہے. وہ کی اجر ہوتا ہے. آپ نے محنت کی اب آپ کو اجر ملے. وراثت یہ ہوتی ہے چودھری کے گھر پتر پیدا ہوا تے چودھری صاحب مر گئے تے چودھری نے بے بیل پیلیاں سن. انہیں نے محنت کوئی نہیں کی تھی. یہ جمدا ہی وارث ہے. اینو آندے نے وراثت. اینو آندے نے اللہ دی قسم علی دے پتر جمدے ہی جنت دے وارث. وہ جو محنت کر کے جنت لیتے ہیں وہ اور ہے. ہاں جی میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں. وہ جنہیں محنت کر کے ملے گی وہ اور ہے. جنہیں ماں کی گود میں مل گئی وہ اب اگر تجھے چاہیے جنت تو ان وارثوں کے در پہ آنا. یہ جنت کے وارث ہے میرے صاحب. اور یہ اصل میں کربلا ان کے جانے کا مقصد بھی یہی تھا, یہی تھیم تھی, یہی مقصد تھا کہ چلو ہمیں تو وراثت میں مل چکی ہے, لانے کی امت کو بھی مل جائے. یہ جو قافلہ 4 شعبان کو چلا ہے نا, حضرت حسین ابن علی نے حضرت عباس سے تیاری کروائی. حضرت عباس نے تیاری کروائی وہ قافلہ. آج 7 محرم 8 کی آدمی 6 شعبان کے لیے قافلہ نکلا. سارے سوار بیٹھ گئے لیکن شہزادہ یسکر کو حضرت زینب کی گود میں رکھا اور عمر ہے چند دن. یہ جو 6 ماہ آپ کو روایت نے کیا یہ کربلا میں 6 ماہ ہے. 14 کربلا میں 6 ماہ. تسی دیکھو نا تکو میرے شعبان میں قافلہ چل رہا ہے. 4 شعبان مدینے کو ہے. شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذی الحج. یہ مطلب ہے قافلہ جو پچھوں ٹرے ہے وہ جو چند دن کا شہزادہ ہے جو کربلا پہنچے وہ تو 6 ماہ کا ہے. یہ مطلب ہے پھر کہ علی کا ساری امت کا مسافر پتر ہے.
सफर करता हूँ या हुसैन या हुसैन ये करबला की सरजमीन पे पहुंचा। अच्छा सईदा पीछे से आवाज़ एक आती है, बाबा मेरी बात तो सुनो। जनाब हुसैन इब्ने अली देखा तो सईदा शुरा फरमाया जी शुरा। बाबा वो मुझे नहीं साथ में जाना, फरमाया नहीं, नाने के रोज़े के पास बैठ के दुआ। अच्छा बाबा मैं अपने भाई से मुलाकात कर लूँ? शहजादा ने इसको फरमाया जनाब ज़ैनब की गोद से, जनाब सूरा सलामुल्लाह अलैहा की गोद में रखा, भाई से प्यार किया। जाने का जब वक्त आया ना तो फरमाया बेटा तुम जाना चाहते हो? अपने भाई के कान में ना जनाब शूरा ने कोई बात बस ईद वो की बात की तो हुसैन बुलाते हैं, शहजादा नहीं आता, फिर बुलाते हैं, शहजादा नहीं आता। या हजरत हुसैन ने अपने बेटे के कान में कोई बात कर दी, इधर करने की देर थी, शहजादा बाबे की गोद में आ गया। बाबा आपने मेरे भाई को क्या कहा? पर मैं बताएंगे, पहले बता सुगरा तूने क्या कहा? बाबा मैंने अपने भाई से कहा है देख असगर मेरा बाबा अपनी बहन ज़ैनब को साथ लेके जा रहा है, मुझे अकेले छोड़ के जा रहा है। बस ये बात की है तो फिर मेरे भाई ने मेरी गोद में छोड़ी। बाबा आपने क्या कहा? फरमाया सुन शुगरा मैंने अपने बच्चे के कान में कहा है असगर करबला में अल्लाह ने अगर 6 माह की कुर्बानी मांगी तो बस ये बात करने की देर थी, शहजादा हुसैन इब्ने अली की गोद में शहीद आज़म शहीद आज़म शहीद आज़म शहीद आज़म या हुसैन 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 या मैं सिर्फ 2 जुमले और अर्ज करूंगा। यही शहजादा करबला में जनाब उम्मे ज़ैनब फरमा रही है, जाइए बात तो करें ना। हमारे यहाँ मलफूजात में ये रवायत पढ़े तो सही, मलफूजात में बाबा साहब को पढ़ो, ख्वाजा निज़ाम साहब को पढ़ो, ख्वाजा शाह सुलेमान को पढ़ो, हमारे मशाइख को पढ़ो तो सही। सब कपड़े में हुसैन इब्ने अली को लपेटा यूं मैदान कारगान में उतरे, यजीदियों की नज़र पर लगता है कुरान लेके आगे सुना था मुझे तो मैं छोटी सी आयत सुनाया हूँ। हाँ ये आजमाइशें हैं, आप जानते हैं बेगैरत बुरमला जिसका नाम आता है हज़रत शहजादा यसर की शहादत के वाक़े से। जब ये तीर लहरता हवा में उड़ता हुआ हज़रत हुसैन के करीब, शहजादे का गला तो नन्हा था, चीरता हुआ असल में बाद में हुसैन के लगा। और यारा ये जो तुम्हें करबला में शब्बीर तड़पता नजर आ रहा है, अगर तुम गौर करो तेरी अंदर की आंखें खुले तो ये मिन्नी तड़प रहा है, ये शहादत रिसालत है असल में देखा जाए। हज़रत हुसैन इब्ने अली के बाजू पे आके ये तीर लगा, लाशा यसकर तड़पता हुआ जमीन पे आया। हाँ थोड़ा आगे चलना, थोड़ा सा सफर किया ना जब आगे, शहजादियां भी साथ हैं, सैयदादियां भी साथ हैं, बिल्कुल ठीक रवायात हैं। ज़ैनुल आबिदीन को बढ़िया पहन दी है, ठीक रवायत गलत नहीं है, ठीक है। ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे और ये शहजादा था जिसे हुक्म था कि आप नहीं उतरेंगे मैदान में, सैयद की नस्ल चलेगी। ये सैयद अब पैदल चल रहे हैं, लंबे सफर के करवा के इन्हें यजीद की दरबार ना कहा करो, यजीद की तरफ लेके गए। दरबार हमारे हैं, यजीद का कोई लंबा सफर करवा के यजीद की तरफ लेके गए। या क्या हुआ, शाम के जब रेत के टिब्बे आए ना, खौली बेगैरत के हाथ में हुसैन इब्ने अली का सर है, रेत के टिब्बे में सरे हुसैन जमीन पे आ गया, सरे हुसैन जमीन पे आया है। जब सरे हुसैन जमीन पे आया, खौली उठाता है, हिलाया नहीं जाता, फिर उठाता है, उठाया नहीं जाता। बदबख्त शिमर को पैगाम दिया, शिमर ने कहा मैं समझाता हूँ ज़ैनुल आबिदीन को बुलाओ। ज़ैनुल आबिदीन को हुसैन के सर के सामने खड़े करके इस बेगैरत ने जब घोड़ा मारा ना, हजरत ज़ैनुल आबिदीन अर्ज़ करते हैं बाबा आप चलते क्यों नहीं, अब घोड़े नहीं खाए जाते, बाबा आप चलते क्यों नहीं। इस बेगैरत ने दूसरा घोड़ा मारा,
पूछते क्यों नहीं? अब मुझसे कोड़े नहीं खाए जाते। इस पे गैरत ने तीसरा कोड़ा मारा। जब तीसरा कोड़ा ज़ैनुल आबिदीन को लगा, चीख मार के ज़ैनुल आबिदीन अर्ज़ करते, बाबा अब अकबर की शहादत के बाद मुझसे कोड़े नहीं खाए जाते, अब चलते क्यों नहीं? शरे हुसैन से आवाज़ आई, दिल थम ना मेरे साहिबो। शरे हुसैन से आवाज़ आई, ज़ैनुल आबिदीन मैं कैसे चलूं? सबसे पिछले ऊंट पे मेरी सकीना जाओ जाके उठाओ फिर मैं चलूंगा। हजरत ज़ैनुल आबिदीन सबसे पिछली ऊंट पे गए। तो शहजाद जनाब सकीना रेत के फिक्रों के अंदर नहीं सकता, हुसैन के सीने पे सोने वाली आवाज़ें दे रही थी, अल-मदद या अब्बास, अल-मदद या अब्बास। अपनी बहन को उठाया, ऊंट पे सवार किया, सरे हुसैन को खुद चल पड़ा। करबला वालों ने जिंदा कर दिया, जान देकर रख लिया दीन नबी को। हाल से घर वफा करोगे, दुनिया तुमसे वफा करोगे। मनाओगे घर शबीर का गम, बिनते ज़हरा दुआ करोगे। छोड़कर सभी झूठे रहबर और अली के जगह इमाम अगर मुतराब होगा कब्र की बत्ती के दामन में मजबूत एक दर्द जिसका दिल करे कि मुझे हुसैन की मारिफत हो, वो मिन्नी समझ। जितना जितना मिन्नी समझ आएगा हुसैन समझ। इस मौलवी को मिन्नी का नहीं पता, जाने वाला हुसैन इंशाअल्लाह शुरू बैठे। देखिए मैं बड़ी तरतीब से आपको समझा रहा हूँ। ये जो मिन्नी है ना, मिन्नी हमने आयतें पढ़ के समझ लिया और मंतकी अंदाज से समझ लिया। मिन्नी है अल्लाह का हुस्न। अब जरा रुकना, जरा रुक के सुन लेना। मिन्नी तक आ गए कि मिन्नी तो अल्लाह का हुस्न है। और यार आँखें सीना से आप बीवी सोनिया तेरे वर्गा मैं देखे अजमल मिन कलम तली दिल निसाओ, किसी माई तेरे वर्गा जनिया ही नहीं। बोलो भी तो सही कहा, किसी माई तेरे वर्गा जनिया नहीं। खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ले आइबिन, कुल्ले आइबिन। अगर हसन बिन साबित गलत कहते तो हुजूर मना करो, चुप कर, एक ही बयान है। आपने सुना कई जा ठीक आने जो बयान है ठीक है, हुजूर चुप रहे ने ना, इसे जिसे तकरीरी कहते हैं। हुजूर खामोश रहे हैं, वो पढ़ता गया खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ले आइबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। सारे बंदे रुके, सारे तर्जुमा करने लगा, कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। सारे बंदे तेरी मर्जी नाल बने ने, मुहम्मद अपनी मर्जी नाल। यही है ना माना, यही है ना। हुजूर जैसा आपने चाहा आपके रब ने बनाया। इसका मतलब है मोहम्मद सरापा हुस्ने इला है। ठीक है, समझ आ गया? हुजूर सरापा हुस्ने अल्लाह का हुस्न है, सरापा हुस्ने इला है। शहजादा गोद में आया, देख के अली ने कहा कि नाम जाफर रख लो। जब अली ने कहा ना कि नाम जाफर रख लूं, एक के लिए सोचा नाम हमजा रखूं, इनके लिए सोचा नाम जाफर रख लूं। खुदा का एहसान बोला, अली खामोश। हम हुस्ने इला हैं, ये हुसैन है। नहीं गौर किया, इस जुमले के अदब के लिए उठना पड़ा है। खुदा के हुस्न ने कहा ज़हरा तेरी गोद में हुसैन आया। मैं कह लूं कि नबी फरमा रहे हैं ज़हरा हुस्न में अगर मेरे जैसा कोई नहीं ना, हुसैन जैसा। क्या बात है। अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो अल्लाह ने फरमाया ना एहसान, हुजूर को जो अल्लाह ने एहसान फरमाया है, इसी का मादा है आशाना। आशाना, एहसान, हसीन, हुस्न, हसन। जी ये रूट वर्ड सेम है। दिस इज टोटली द सेम रूट वर्ड, फर्क नहीं है। डिक्शनरी के एतबार से रूट वर्ड में कमी नहीं है, सेम रूट वर्ड है। हसन, हुसैन। इसका मतलब मिन्नी अगर एहसान है
اللہ اکبر منی احسان ہے تائیوں تے حسن ہے تے نال حسین ہے اچھا یہ بھی نہ سوچیا جی حسن حسین حسن حسین حسن حسین حسن حسین جیڑا لفظ ہے نا حسن کیا کافی ہے کیا کوئی چیز نہیں جیڑا لفظ ہے یہ مجھے جیڑا لفظ ہے نا حسن ادھر غور کیجئے حسن حسن ذرا حسن بھی سمجھ جائے حسن حسن حسین حسین این جی حسن اے اصل لفظ ہے حسن نون حسا نون حسا اے بر وزن ہے کالا من کالا من کالا من اسی وزن پہ آئے گا حسا نون اچھا ان جڑا لفظ ہے نا کالا من اے دا دھیان کریں کالا من اے لفظ ہے نا کالا من اسی سے ایک اسم بنتا ہے اس میں تصغیر عربی کا قیدا ہے وہ کیویں بنتا ہے وہ بنے گا تے وہ آئے گا کلئی من کلئی من کلئی من کالا من کلئی ہون ترجمہ پتہ کی ہوئے گا کالا من اس کے مقابلے میں ترجمہ کریں گے بڑا قلم کلئی من چھوٹا قلم رہے گا قلم رہے گا قلم کالا من بڑا قلم کلئی من چھوٹا قلم لیکن رہے گا قلم چھوٹا ہے قلم یار سمجھو میں کی سمجھانا وہاں پہ کالا من بڑا قلم کلئی من چھوٹا قلم ہے یہ بھی قلم ہے یہ بھی قلم فرق یہ ہے کہ یہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے لیکن دونوں قلم ہیں اب قلم کے وزن پہ ہے حسن کلئی من کے وزن پہ ہے حسین یہ کا مطلب ہے قلم بڑا قلم کلئی من چھوٹا قلم رہے گا قلم حسن بڑا حسن حسین چھوٹا حسن یعنی سمجھ آ گئی حسن خود تو حسن ہے حسین چلتا پھرتا چھوٹا حسن یعنی حسین بھی حسن ہے مگر چھوٹا ہے وہ بھی حسن ہے یہ بھی حسن کیوں نانا احسان ہے نانا احسان ہے نا اب سمجھ آئی منی احسان ہے ایک حسن ہے ایک حسین بات تو یہ ہے اصل بات تو یہ ہے دعا کرو ہمیں ان کی معرفت ہو جائے پتہ نہیں ہم کس جگڑوں پہ پڑے ہوئے ہیں ہمیں ان کی معرفت ہو جائے میں ایک عرض کروں حضرت حسین ابن علی کے پاس ایک بندے نے آ کے کہا تھا کہ آپ کا تو بڑا مقام ہے بڑی شان ہے حسین ابن علی سب کے امام تو حسن کے لیے کوئی فضیلت نہیں آپ کے نانا کی طرف سے جناب حسین پاک نے بڑا محسوس کیا آپ نے چپ کرے کی پیان ہے اگر حسین ساری کائنات کا امام ہے حسن حسین کا امام ہے حسین جسے اپنا امام کہے وہ حسن ہے وہ حسین ساڈا امام ہے سب دا امام ہے کائنات دا امام ہے حسن حسین دا امام ہے اچھا میں ایک جہت اور پڑھ لوں ابھی دو جہتیں میں نے صرف پڑھی ایک جہت اور پڑھوں گا اس کے بعد پھر انشاءاللہ اجازت لیتا ہوں ایک شہزادہ آیا جب وہ آیا نا شہزادہ تو 3 دن تو باہر ہی آیا جب 3 دن بعد باہر آ گیا ماں لے کے آ گئی تو وہ بھی آ گئے فرمایا چاچی جی اللہ نے بیٹا دیا ہے اللہ مجھے پکڑا تو فرمایا کیا پکڑا نہ دیکھتا ہے نہ کھاتا ہے 3 دن سے پریشان کھا پی نہیں رہا فرمایا اسی لیے تو ہم آئے ہیں ہمیں پکڑائیے تو صحیح اور فرمایا کیا پکڑاؤں دیکھ بھی نہیں رہا فرمایا کہے جو رہا ہوں تو پکڑائے یوں دیکھا یوں گود میں آیا فوراً آنکھیں کھول دی اب جب آنکھیں کھولی ماں کو تسلی ہو گئی میں تو پریشان تھی اب کھا پی نہیں رہا فرمایا کھائے گا اپنا لب مبارک حضور نے قریب کیا علی سے علی کہتے ہیں نعرہ حیدری اچھا بھئی
لب مبارک جب قریب کیا نا تو بس ایک لمحے کے لیے کیا، بس گڑتی مبارک دی، لعاب دہن مبارک کی، اپنے لب مبارک سے ڈائریکٹ مولا علی کے لب کے ساتھ لب لگا کے گڑتی مبارک دی، مولا مرتضیٰ نے گڑتی لی، ماں کو تسلی ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے جس نے نبی کریم کے لعاب دہن کو بطور گڑتی لیا، رکنا جس نے ایک لمحے کے لیے گڑتی لی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول بتا انہیں جو تیری میری بات ہوئی ہے۔ بلکہ ایک لمحے کے لیے گڑتی لی ہوئی تھی، مقام غدیر پہ کھڑے ہو کے حضور نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے کہا من کنت مولا، مینوں مولا من دے۔ میں بڑے مزے میں ترجمہ کر رہا ہوں، من کنت مولا جدا میں مولا، یعنی حضور صحابہ نو فرما رہے ہو دسو مینوں مولا مندے ہو؟ میں لبیک مننے ہاں، فرمایا پھر فاضا علی مولا۔ یہ مطلب ہے شاہ جی جس نے ایک لمحے کے لیے گڑتی لی اسے نبی نے مولا بنا دیا، اور پھر نبی نے یہ بھی کہا کہ ہر قوم کے لیے ہادی ہے، میری امت کے لیے ہادی علی ہے۔ رکنا نہیں نا میں نے، جس نے ایک لمحے کے لیے گڑتی لی اسے ہادی بنا دیا۔ پھر والسابقون السابقون اولئک المقربون، مقربین کا امام علی ہے۔ اچھا تسی سارے بھی چپ ہو جاؤ پھر بھی امام علی ہے، مقربین کا امام علی۔ کیوں بھلا ایک لمحے کے لیے گڑتی لی ہے نا۔ اچھا ٹھہرنا، میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، وہ نا حساب کتاب ہو گیا، علماء نے اسے کافی بیان کیا ہے، حکم ہوگا باقی فوہم روکو انہوں انہم مسئولون، ضروری سوال کرنا ہے پروردگار اب کیا کرنا ہے؟ آپ فرمائے انہاں دے دل وچ علی بھی ہے کہ نہیں؟ جس دل وچ علی ہے تے اونوں ٹکٹ دے دیو، جس دل وچ علی کوئی نہیں اونوں چھٹی کرا دیو۔ غور ہے یہ تو مطلب ایک لمحے کے لیے گڑتی مل گئی، ڈسیژن ڈے کا امام ہو گیا، ایک لمحے کے لیے گڑتی مل گئی، مقربین کا امام ہو گیا، ایک لمحے کے لیے گڑتی لعاب دہن مل گیا، من کن تو مولا ہو گیا۔ اور وہ پیر میرے علی کا نام سنیں، گورڑے والے میرے علی شان جان دے ہو، لاہموں کا لہمی ہو گیا۔ فتوہ لانا ہے تو میرے علی لانا ہے نا، ساڑھے تھوڑا لانا ہے۔ لاہموں کا لہمی ہو گیا، جسموں کا جسمی ہو گیا، دموں کا دمی ہو گیا، روحوں کا روحی ہو گیا۔ یہ ایک لمحے کی گڑتی کے اثرات ہے۔ ایک لمحہ لعاب دہن پینے والا حل عطا ہو گیا، عطا ہو گیا، مرتضی ہو گیا جی، اور پھر مولا ہو گیا۔ اچھا پھر والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کمال کا نمازی ہو گیا۔ علی جیسا نمازی کوئی نہیں، علی جیسا حاجی کوئی نہیں، علی جیسا مشکل کشا کوئی نہیں، علی جیسا حاجت روا کوئی نہیں، علی جیسا ہر درد کی دوا کوئی نہیں، حل عطا ہے، مشکل کشا ہے، کعبے میں آیا ہے، مومنوں کا امام ہے۔ یہ مطلب ہے جسے، بس آخر جملہ عرض کر رہا ہوں، جسے ایک لمحے کے لیے گڑتی مل گئی لعاب دہن کی، اسے اتنے فضائل مل گئے، تو جو گود میں 2 سال لعاب دہن 2 سال حسین پاک محدثین لکھتے ہیں حضرت حسین کو جب بھی بھوک لگنی حضور نے فرمایا زہرا مجھے پکڑانا، حضرت حسین کے لب کے ساتھ لب لگانا۔ اس کا مطلب ہے منی کے لعاب سے جو پلا ہے۔ نہیں آپ سمجھے میں بات کر رہا ہوں، جسے ایک لمحے کے لیے حضور کی گڑتی مل جائے وہ علی ہے۔ اور یار میں کہتے اگے جانا میں تسی چپ بیٹھے ہو، جسے ایک لمحے کے لیے گڑتی مل جائے اگر وہ علی ہے، نہیں تسی سمجھے؟ علی کا مانا ہوتا ہے بلند، کنا بلند پتہ ہی کوئی نہیں، وہ جے پتہ لگ جائے کنا بلند ہے وہ علی نہیں رہندا۔ محدود بلندی کو علی کہتے ہیں۔ اسی اجے بھی چوپ میں کو گھر پہ کرنا لا انفینٹ، پتہ ہی کوئی نہیں، بلندی کا معیار ہی کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ابا فرمایا کرتے تھے علی اتنا بلند ہے جس منبر پہ علی آ کے بیٹھتے ہیں نا وہ منبر بھی علی ہو جاتا ہے۔ یہ میرے ابا کے ملفوظات ہیں، آپ فرماتے ہیں آ چکے علی بلند ہے، علی کی بلندی کا پتہ
ہی نہیں ہے. تو علی جس ممبر پہ آ جائے وہ ممبر عام نہیں رہتا, وہ بھی علی ہوتا ہے. جس مصلے پہ علی کھڑا ہو جائے وہ مصلہ بھی علی ہے. اچھا یہ تسی پریشان نہ ہو جاؤ, تو علی کی زہرا بھی علی علی ہے. مانا بلند ہے. مانا کیا ہے؟ سارے بولو مانا کیا ہے؟ بلند. علی کی زہرا بھی علی ہے. میرے صاحبو علی کا تو حسن بھی علی ہے, علی کا حسین بھی علی ہے. ان میں نہ پڑے معیار سماعت کی یہ علی کا محمد بھی علی ہے. مانا بلند ہے, بلند ہے, مانا بلند ہے. اب اگر آپ خاموش رہے تو پھر درد بڑھ جائے گا. علی کا اللہ بھی میں شہادت پڑھ کے آپ سے اجازت لیتا ہوں. اور یارا جس کو منی جسے ایک لمحے کے لیے اپنا لعاب دے وہ علی ہے. اب تو علی سمجھ ہے. اور جسے منی ایک لمحے کے لیے اپنا لعاب دے وہ علی بن جاتا ہے. 2 سال حسین یہ لعاب لیتے رہے. علماء فرماتے ہیں حضرت حسین کے وجود کی غذا کا حصہ تھا رسول اللہ کا لعاب. خدا جانے حسین ابن علی کا مرتبہ کیا ہے. ہماری سوچ سے بھی اعلیٰ ہے, ہمارے علم سے اعلیٰ ہے. ہم جتنی مرضی فکر کریں ہماری فکر بھی نہیں پہنچ سکتے. حضرت حسین ابن علی کے مرتبہ کو ہمارے ذہن چھو ہی نہیں سکتے. ان مولویوں کے علم ایک طرف ہے, منی کو دیکھو, منی کو دیکھو تو تمہیں حسین کی معرفت ہوگی. جس کا دل کرے حسین تک آنا ہے. منی تک آؤ نا, منی دے بوئے تے آؤ تے پھر حسین دی سمجھندی الحسنو ایتھے بندہ کہے میں نماز کوئی نہیں پڑھنی تے جنت لگ جائے گی. بولو اب بولو, بندہ نماز دے انکار کر چھڑے جنت لگ جائے گی. اچھا پکی گل ہے, پکی گل ہے نا, پکی گل ہے. نماز کا انکار کرو گے جنت نہیں ملے گی. ایک نماز نہیں جو دعا نہیں پڑھی. بلا کے فرمورا نا حسن ادھر حسین ادھر صحابہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. چھوٹے چھوٹے نہیں, اجے نماز فرض بھی نہیں ہوئی. آپ فرمایا اے بھی جنت کا وارث ہے. وارث نے, وارث نے سارے چوپ ہو جو پھر بھی وارث نے. اچھا وراثت کا پتہ ہے اصول کیا ہے؟ وراثت ہیرارکی کے طور پہ ملتی ہے. میں عرض کرتا ہوں, نمازاں پڑھ کے محنتاں کر کے حج کر کے نیکیاں کر کے جڑی لبے نا وہ اجر ہوتا ہے. وہ ہی اجر ہوتا ہے. آپ نے محنت کی اب آپ کو اجر ملے. وراثت نہیں ہوتی ہے. چودھری کے گھر پتر پیدا ہوا تے چودھری صاحب مر گئے تے چودھری نے بے بیل پیلیاں سن. انہیں نے محنت کوئی نہیں کی تھی. یہ جمدا ہی وارث ہے. اینو آندے نے وراثت. اینو آندے نے اللہ دی قسم علی دے پتر جمدے ہی جنت دے والے. وہ جو محنت کر کے جنت لیتے ہیں وہ اور ہے. ہاں جی میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں. وہ جنہیں محنت کر کے ملے گی وہ اور ہے. جنہیں ماں کی گود میں مل گئی وہ اب اگر تجھے چاہیے جنت تو ان وارثوں کے در پہ آنا. یہ جنت کے وارث ہے میرے ساتھ. اور یہ اصل میں کربلا ان کے جانے کا مقصد بھی یہی تھا. یہی تھیم تھی, یہی مقصد تھا کہ چلو ہمیں تو وراثت میں مل چکی ہے, لانے کی امت کو بھی مل جائے. یہ جو قافلہ 4 شعبان کو چلا ہے نا, حضرت حسین ابن علی نے حضرت عباس سے تیاری کروائی. حضرت عباس نے تیاری کروائی اس قافلہ. آج 7 محرم 8 کی آدمی 6 شعبان کے لیے قافلہ نکلا. سارے سوار بیٹھ گئے لیکن شہزادہ یسکر کو حضرت زینب کی گود میں رکھا اور عمر ہے چند دن. یہ جو 6 ماہ آپ کو روایت ملتی ہے یہ کربلا میں 6 ماہ آئے. 14 کربلا میں 6 ماہ. تھی دیکھو نا تکو میرے شعبان میں قافلہ چلے 4 شعبان مدینے ٹرے. شعبان, رمضان, شوال, ذی القعدہ, ذی الحج,
یہ مطلب ایک قافلہ جو پچھوں ٹرے ہے وہ چند دن کا شہزاد ہے جو کربلا پہنچے وہ 6 ماہ کا ہوا یہ مطلب ہے پھر کہ علی کا ساری عمر کا مسافر پتر ہے سفر کرتا ہوا یا حسین یا حسین یہ کربلا کی سرزمین پہ پہنچا. اچھا سجدہ پیچھے سے آواز ایک آتی ہے بابا میری بات تو سنو. جناب حسین ابن علی دیکھا تو سجدہ شورا فرمایا جی شورا. بابا وہ مجھے نہیں ساتھ لے کے جانا. فرمایا نہیں نانے کے روضے کے پاس بیٹھ کے دعا. اچھا بابا میں اپنے بھائی سے ملاقات کر لوں. شہزادہ یہ سب فرمایا جناب زینب کی گود سے جناب سورہ سلام اللہ علیہ کی گود میں رکھا بھائی سے پیار کیا. جانے کا جب وقت آیا نا تو فرمایا بیٹا ہم جانا چاہتے ہیں. اپنے بھائی کے کان میں نا جناب شورا نے کوئی بات بس عید وہ کی بات کی تو حسین بلاتے ہیں شہزادہ نہیں آتے. پھر بلاتے ہیں شہزادہ نہیں آتے. یا حضرت حسین نے اپنے بیٹے کے کان میں کوئی بات کر دی. ادھر کرنے کی دیر تھی شہزادہ بابے کی گود میں. بابا آپ نے میرے بھائی کو کیا کہا؟ پر میں بتائیں گے پہلے بتا سغرا تو نے کیا کہا؟ بابا میں نے اپنے بھائی سے کہا ہے دیکھ اصغر میرا بابا اپنی بہن زینب کو ساتھ لے کے جا مجھے اکیلے چھوڑ کے جانا. بس یہ بات کی ہے تو پھر میرے بھائی نے میری گود میں چھوڑی. بابا آپ نے کیا کہا؟ فرمایا سن شورا میں نے اپنے بچے کے کان میں کہا ہے اصغر کربلا میں اللہ نے اگر 6 ماہ کی قربانی مانگی بس یہ بات کرنے کی دیر تھی شہزادہ حسین ابن علی کی گود میں. شہید اعظم شہید اعظم شہید اعظم شہید اعظم یا حسین 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 یا میں صرف 2 جملے اور عرض کروں گا. یہی شہزادہ کربلا میں جناب ام زینب فرما رہی ہیں جائیے بات تو کرے نا. ہمارے یہاں ملفوظات میں یہ روایت پڑھے تو صحیح. ملفوظات میں بابا صاحب کو پڑھو خواجہ نظام صاحب کو پڑھو خواجہ شاہ سلیمان کو پڑھو ہمارے مشائخ کو پڑھو تو صحیح. سب کپڑے میں حسین ابن علی کو لپیٹا یوں میدان کارزان میں اترے یزیدیوں کی نظر پر لگتا ہے قرآن لے کے آگے سنا قبول ہے تو میں نے چھوٹی سی آیت لایا ہوں. ہاں یہ آزمائشیں ہیں. آپ جانتے ہیں بے غیرت برملا جس کا نام آتا ہے حضرت جناب علی اصغر کی شہادت کے واقعے سے. جب یہ تیر لہرتا ہوا میں اڑتا ہوا حضرت حسین کے قریب شہزادے کا گلا نہ تھا چیرتا ہوا اصل میں بعد میں حسین کے لگا. اور یارا یہ جو تمہیں کربلا میں شبیر تڑپتا نظر آ رہا ہے اگر تم غور کرو تیری اندر کی آنکھیں کھلیے تو یہ منی تڑپ رہا ہے. یہ شہادت رسالت ہے اصل میں دیکھا جائے. حضرت حسین ابن علی کے بازو پہ آ کے یہ تیر لگا لاشا اصغر تڑپتا ہوا زمین پہ آیا. ہاں تھوڑا آگے چلنا تھوڑا سا سفر کیا نا جب آگے شہزادیاں بھی ساتھ ہیں سیدادیاں بھی ساتھ ہیں. بالکل ٹھیک روایات ہیں. زین العابدین کو بڑھیا پہن دی ہے ٹھیک روایت غلط نہیں ہے ٹھیک ہے. زین العابدین بیمار تھے اور یہ شہزادہ تھا جسے حکم تھا کہ آپ نہیں اتریں گے میدان میں سید کی نسل چلے گی. یہ سید اب پیدل چل رہے ہیں لمبے سفر کے کروا کے انہیں یزید دربار نہ کہا کرو یزید کی طرف لے کے گئے. دربار ہمارے ہیں یزید کا کوئی لمبا سفر کروا کے یزید کی طرف لے کے گئے. یا کیا ہوا شام کے جب ریت کے ٹبے آئے نا خولی بے غیرت کے ہاتھ میں حسین ابن علی کا سر ہے. ریت کے ٹبے میں سر حسین زمین پہ آ گیا. سر حسین زمین پہ آیا ہے. جب سر حسین زمین پہ آیا خولی اٹھاتا ہے ہلایا نہیں جاتا پھر اٹھاتا ہے اٹھایا نہیں جاتا. بدبخت شمر کو پیغام دیا. شمر نے کہا میں سمجھاتا ہوں زین العابدین کو بلاؤ.
زین العابدین کو حسین کے ساتھ کے سامنے کھڑے کر کے اس بے غیرت نے جب کوڑا مارا نا، حضرت زین العابدین عرض کرتے ہیں بابا آپ چلتے کیوں نہیں، اب کوڑے نہیں کھائے جاتے، بابا آپ چلتے کیوں نہیں، اس بے غیرت نے دوسرا کوڑا مارا، عرض کی بابا آپ اٹھتے کیوں نہیں، اب مجھ سے کوڑے نہیں کھائے جاتے، اس بے غیرت نے تیسرا کوڑا مارا، جب تیسرا کوڑا زین العابدین کو لگا، چیخ مار کے زین العابدین عرض کرتے ہیں بابا اب اکبر کی شہادت کے بعد مجھ سے کوڑے نہیں کھائے جاتے، اب چلتے کیوں نہیں، شرع حسین سے آواز آئی، دل تھم نہ میرے صاحبو، شرع حسین سے آواز آئی، زین العابدین میں کیسے چلوں، سب سے پچھلے اونٹ پہ میری سکینہ پھر میں چلوں گا۔ حضرت زین العابدین سب سے پچھلی اونٹ پہ گئے، تو شہزاد جناب سکینہ ریت کے پھر دو پندن نہیں سے حسین کے سینے پہ سونے والی آوازیں دے رہی تھی، المدد یا عباس، المدد یا عباس، اپنی بہن کو اٹھایا، اونٹ پہ سوار کیا، سر حسین خود بخود چل پڑا، کربلا والوں نے زندہ کر دیا، جان دے کر رکھ لیا دین نبی کو، حال سے گر وفا کرو گے دنیا تم سے وفا کرے گی، مناؤ گے گر شبیر کا غم بنت زہرا دعا کرے، چھوڑ کر سبھی جھوٹے رہبر اور علی کے دل امام اگر بوتراب ہوگا قبر کی بچی اسلام کے دامن میں مشغول ایک درد اللہ جس کا دل کرے کہ مجھے حسین کی معرفت ہو، وہ منی سمجھ، جتنا جتنا منی سمجھ آئے گا حسین سمجھ، اس مولوی کو منی کا نہیں پتا، جانے بنا حسین انشاءاللہ شکر ہے۔